بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں فراز افضل آپ کا اور ڈی ایم ایم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنے حلقہ کے عوام کو اپنی بات سے آگاہ کر سکوں آپ کے توسط سے، جس کے لیے میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، میں 2001 سے میں پہلا الیکشن لڑا، اس میں چند ووٹوں سے ہار گیا، دوسرے میں ناظم رہا، پھر میں ڈسٹرکٹ کونسل کا بلا مقابلہ ممبر رہا۔ اس سے پہلے بھی ہم مختلف جماعتوں میں، مختلف گروپ میں، جنبہ میں ہم نے کام کیا، لیکن اب ہم اس حالات میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے بھی گروپ یا جنبے ہیں ان سے بہتر یہ ہے کہ پارٹی پالیٹکس کی جائے۔ تو پارٹی پالیٹکس میں جب ہم نے نظر دہرائی تو جتنی بھی جماعتیں ہیں ہمارے لیے ساری مقدم ہیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن اس وقت موجودہ حالات میں JUI وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو، اور خاص طور پہ اس کی لیڈرشپ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو ایسی شخصیت ہیں کہ جو امت مسلمہ کو اور بالخصوص پاکستان کو اس بھنور سے، اس مشکلات سے، اس حالات سے نکال سکتے ہیں۔ اور جمعیت علماء اسلام کا منشور، لوگوں کی ان کے ساتھ محبت اور دین اسلام کے لیے ان کی خدمات اور یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام میں یہی وجہ ہے ہماری شامل ہونے کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جمعیت علماء اسلام میں اس لیے شامل نہیں ہوئے کہ ہم کوئی عہدہ لیں گے، ناظم کا یا MPA کا الیکشن لڑیں گے، ہم تو ادنیٰ کارکن کی حیثیت سے اس میں شامل ہوئے اور اپنے آپ کو جمعیت کا ایک ادنیٰ کارکن سمجھتے ہیں، علماء کا ایک ادنیٰ سا خادم سمجھتے ہیں، اسی لیے ہم اس میں شامل ہوئے ہیں۔ تو یہ جماعت بزرگوں کی صوبائی، ضلع اور تحصیل والوں کا اعتماد تھا کہ جنہوں نے ہم نے بھرپور اعتماد کیا، ہمیں ٹکٹ دیا، اور انشاءاللہ العزیز ان کی سرپرستی میں ہم کوشش کریں گے کہ ان کے اس اعتماد پہ بھرپور اتریں، اور انشاءاللہ العزیز یہی پہ ذرائع جو عوام کی ہمیں حاصل ہے، جدھر بھی جائیں ہر طرف سے عوام کا ایک بہت بڑی تعداد محبت کرتی ہے، عقیدت رکھتی ہے، اور ہمیں جس انداز سے پذیرائی حاصل ہے، تو انشاءاللہ العزیز 31 مارچ کو آپ دیکھیں گے کہ جمعیت علماء اسلام ضلع مانسہرہ کی ساری نشستیں جیتے گی، اور بالخصوص تحصیل بالاکوٹ میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ تحصیل بالاکوٹ میں آپ کے مقابل کتنے امیدوار ہیں؟ تحصیل بالاکوٹ میں اس طرح ہے جی کہ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ہمیں PTI کی طرف سے مشتاق خان ہیں، اپنا مسلم لیگ نون کی طرف سے ایمی شاہ صاحب ہیں، اس کے علاوہ یہ تو 3 بڑی جماعتیں ہیں، ان کے نمائندے ہیں، اور آزاد حیثیت سے میاں الطاف صاحب اور میاں صلاح الدین خضری صاحب اور صادق صاحب۔ مقابلے کی جہاں تک بات ہے جی کہ وہ یہ ہے کہ ہم دعویٰ نہیں کرتے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، حقیقت ہے۔ آپ جدھر بھی جائیں، آپ جرنلسٹ ہیں، سروے کریں، جہاں بھی جائیں آپ تحصیل بالاکوٹ میں دیکھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مقابلہ PTI سے نہیں، جمعیت کا مقابلہ وہاں پہ مسلم لیگ نون کے ساتھ تھا، لیکن اس صورت میں تھا کہ مسلم لیگ نون کا ایک ہی کینڈیڈیٹ ہوتا، اس کو سارے سپورٹ کرتے، تو پھر JUI اور نون کے درمیان مقابلہ ہو سکتا تھا، لیکن اب نون کے ساتھ بھی نہیں ہے کہ نون اندرونی خلفسار کا شکار ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ٹکٹ کے جو فیصلہ کیا ہے اس کی بغاوت میں مسلم لیگ نون کے 4 امیدوار ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب مسلم لیگ نون بھی جمعیت سے انشاءاللہ بہت پیچھے ہے، بہت پیچھے ہے۔ میرا حلقہ کے عوام کے نام یہی پیغام ہے کہ جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں، علماء اکرام ہیں، ہمیں خصوصاً تحصیل بالاکوٹ میں جرنیل علماء حق حضرت مولانا قاضی خلیل احمد صاحب کی سرپرستی ہے، ہدایت اللہ شاہ صاحب ہیں، مولانا رضوان الحق صاحب ہیں، دوسرے ہمارے جتنے بھی علماء اکرام ہیں، ان کی سرپرستی میں تبلیغ جماعت کے حضرات ہیں، دیندار حضرات ہیں، مختلف اقوام کے مختلف لوگ متوسط طبقے کے جتنے بھی ہیں وہ ہماری سرپرستی کر رہے ہیں، اور میں خود بھی کوئی جاگیردار سرمایہ دار
یا اس طرح کے وہ ٹھیکیداری سسٹم میں سے نہیں ہوں، عوام میں سے ہی ہوں، غریب لوگوں میں سے ہوں اور متوسط طبقے کی نمائندگی کر رہا ہوں، اور یہی لوگ ہمارا ساتھ دیں۔ ان کے پاس یہ آخری موقع ہے کہ جس طرح ان کے ارادوں سے لگ رہا ہے، انشاءاللہ العزیز یہی لوگ 31 مارچ کو اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کریں گے اور ایک غریب اور متوسط طبقے کے آدمی کو کامیاب کرائیں گے، جمعیت کو کامیاب کرائیں گے، دین اسلام کو کامیاب کرائیں گے انشاءاللہ العزیز۔